بسم اللہ الرحمن الرحیم. له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، ہماری بات چل رہی تھی طلاق کے تعلق سے، طلاق کے مسئلے میں. طلاق کی قسمیں ہم نے بیان کی آپ کے سامنے، اور طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے. آج جو مسئلہ ہے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اب وہ طلاق بدعی جسے کہتے ہیں فقہا. جو طلاق کا اصل طریقہ ہے اس سے ہٹ کر کے اگر طلاق دی جاتی ہے تو اسے طلاق بدعی کہا جاتا ہے. تو طلاق بدعی اس کی شکلیں کئی ایک ہیں. ہم نے طلاق جو صحیح طریقہ ہے طلاق دینے کا اس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ شوہر اپنی بیوی کو ایسے طہر میں طلاق دے جس طہر میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کیا ہے. اگر طہر میں ہم بستری کر لیا ہے تو پھر اب انتظار کرنا چاہیے کہ یہ طہر گزر جائے، اس کے بعد حیض آئے، پھر حیض کے بعد طہر آئے گا. اگر طلاق دینے کا ارادہ ہی ہے تو پھر اس میں ہم بستری نہ کرے اور اس کے بعد طلاق دے. ایک طلاق دے تو اسی کو طلاق، یہی طلاق کا صحیح طریقہ ہے. یا اگر عورت حامل سے ہے، حاملہ ہے، تو اس صورت میں تو پھر چونکہ حیض کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اس عورت کو اس نے طلاق دے دیا تو یہ طہر کی طلاق ہی ہوتی ہے. اور حمل کی حالت میں طلاق دیا تو وہ طلاق کا سنت طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے. سنت سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی طلاق دیا ہے اس لیے یہ سنت طریقہ ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے یہاں پر کہ بدعت کے مقابلے میں اسے استعمال کیا گیا. یعنی کتاب و سنت میں جس طلاق کا ذکر ہے اور طلاق دینے کا جو طریقہ ثابت ہے کتاب و سنت سے وہ یہی ہے، اسی لحاظ سے اس کو طلاق سنی کہا جاتا ہے. تو اب اس کے مقابلے میں جو طلاق ہوتی ہے اس کو طلاق بدعی کہتے ہیں. تو آج آپ کے سامنے طلاق بدعی کے تعلق سے ایک قسم پیش کریں گے درس میں، وہ طلاق جو حیض کی حالت میں دی جائے. اگر شوہر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دیا، یعنی عورت حیض کی حالت میں تھی اور اس نے طلاق دے دیا، تو یہ طلاق یہ سنت کے خلاف ہے. یعنی جو اسلامی طریقہ ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ طہر میں طلاق دے، ایسے طہر میں جس میں جماع نہیں کیا ہے، ہم بستری نہیں کیا ہے، یا حمل کی حالت میں طلاق دے، جو آپ کا فرمان تھا یہ اس کے خلاف طلاق ہے. تو یہ طلاق حیض کی حالت میں. تو آج آپ کے سامنے اسی طلاق کے تعلق سے پیش کریں گے
کہ یہ طلاق دینے کا طریقہ تو نہیں ہے اسلام میں، صحیح طریقہ نہیں ہے کہ کوئی حیض کی حالت میں طلاق دے دے، یہ خلاف ہے جو ثابت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے خلاف ہے یہ طلاق۔ لیکن اگر کسی نے طلاق دے دیا تو کیا وہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ مسئلہ ہے۔ یعنی اس طلاق کو شمار کریں گے یا شمار نہیں کریں گے، یا ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یہ طلاق چونکہ غلط وقت میں دی گئی اس لیے یہ طلاق واقع ہی نہیں ہوگی۔ یہ ایک مسئلہ ہے، آج کا یہی مسئلہ، اس کو کہتے ہیں الطلاق فی الحیض، یعنی حیض کی حالت میں طلاق دینا۔ حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ یہ باب موجود ہے، یعنی یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے اور حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے، اور صحابہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ایک صحابی سے یہ چیز ہو بھی گئی تھی، یعنی انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے بھی دی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اسی لیے حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو وہی مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے سامنے اس صحابی کا ذکر کیا جائے جس صحابی نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی، اور یہ کوئی اور صحابی نہیں ہے، ایک ایسے مشہور صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا، بہت پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، کہ کان شدید الاتباع لآثار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک ایسے صحابی جن کو سنت کا شیدائی مانا جاتا ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر، یہاں تک کہ ایسی جو ہے ایسا عمل آپ کا جو سنت نہیں بلکہ ایک عادت کے طور پر یا ایک انسانی ضرورت کے طور پر آپ نے وہ عمل کیا ہے، اس میں بھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے، آپ کو اس میں بھی فالو کرتے تھے۔ ایک ایسے صحابی ہیں یہ، یعنی ایسی جب وہ مدینے سے سفر کرتے تھے تو جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے، راستے میں آپ نے جہاں اپنی اونٹنی کو روک کر کے کہیں استنجا کرنے گئے ہیں تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کا بھی خیال کرتے تھے۔ حالانکہ یہ تو انسانی ضرورت ہے نا، جہاں ضرورت پیش آئی تو وہاں پیشاب کرنے چلے گئے، اور جہاں ٹھہرے تو وہاں نماز پڑھ لی، جہاں وقت کے لحاظ سے کہ اب بہت لمبا سفر کر چکے ہیں اب تھوڑا آرام کرنا چاہیے تو آرام کی خواہش ہوئی تو وہاں ٹھہر کر کے آرام کر لیا۔ لیکن ان جگہوں کو بھی عبداللہ ابن عمر جانتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ کہاں کہاں آپ ٹھہرے، کہاں آپ نے نماز پڑھی، اور جب وہ سفر کرتے تھے تو وہ بھی اس کا خیال کرتے تھے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں قیام کیا، جہاں جہاں آپ استنجے کے لیے گئے تو یہ بھی چلے جایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک ایسے صحابی، اور مشہور ہیں صحابہ میں، اس کے لیے آپ بھی بہت ان کے بارے میں سنے ہوں گے، تو وہ نام بھی آپ کے سامنے آ گیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے مشہور صحابی اور سنت کے ایسے شیدائی، لیکن ان سے یہ چیز ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا حیض کی حالت۔ اس کے پہلے بھی ایک مرتبہ ان کا نام طلاق کی اس بحث میں، طلاق کے اس مسئلے میں آپ کے روبرو آ چکا ہے، کہ ان کے والد یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں حکم دے رہے تھے کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیجئے، اور یہ طلاق دینا نہیں چاہتے تھے، اور ان کا یہ مسئلہ، ان کا یہ قضیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، تو آپ نے اس وقت ان کو بلا کر کے کہا کہ اطع والدک
اپنے باپ کی بات مان لو، یعنی اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ تو یہی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو طلاق کے مسئلے میں ان ایک اور چیز کے لیے وہ مشہور ہے، وہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دیا، حیض کی حالت میں طلاق دے دیا۔ جب انہوں نے طلاق دے دیا تو ان کے والد بعض روایتوں کے لحاظ سے یہ پہنچ گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور جا کر کے بتایا کہ جو ہے عبداللہ بن عمر نے طلاق دیا ہے بیوی کو حیض کی حالت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچ گئی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اس زمانے میں چونکہ مسائل جاننے کے لیے ان کے پاس جو آپشن تھا وہ یہی تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں۔ تو جب آپ زندہ تھے تو طریقہ یہی تھا مسائل کو جاننے کے تعلق سے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو مدینے میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش ہے، وہاں اگر کوئی چیز پیش آ جائے تو کوئی بھی صحابی وہاں اجتہاد نہیں کرتا تھا اپنی طرف سے، بلکہ سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، اور حاضر ہو کر کے آپ سے ڈائریکٹ سوال کر لیتا کہ اس میں کیا کرنا ہے، کیا مسئلہ ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو بھی آ کر کے پوچھتا تھا مسئلہ کیا ہے، کیا ہونا ہے اب۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے اور اس کو کوئی حد ہے نافذ کرنی ہے تو اس کے بارے میں بھی آ کر کے پوچھتے تھے۔ اگر کہیں کوئی گناہ ہوا اور ڈر تھا کہ کہیں کوئی کفارہ نہ ہو اس کا، اس کے لیے معلومات کرنی ہے تو بھی آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معلومات کرتے تھے۔ لیکن وہ صحابہ جو کہیں سفر میں ہیں، ایک ایسے سفر میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں ہے، یا ایسے صحابہ جو مدینے کے علاوہ دوسری جگہوں پر رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب ان کے سامنے یہ آپشن نہیں تھا کہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور جا کر کے مسئلہ پوچھ لیں، اسی لیے ان کو اجتہاد کرنا پڑتا تھا۔ تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجتہاد کیا ہے، لیکن اس اجتہاد کی شکل یہی تھی، جہاں ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنا، مسئلہ معلوم کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہو پاتا تھا، تو وہی انہوں نے اجتہاد کیا۔ اگر کبھی سفر میں ایسا ہوا کہ انہوں نے کوئی اجتہاد کیا اور اطمینان نہیں تھا، اجتہاد اجتہاد ہے، اور ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں گے تو یقین ہو جائے گا، آپ مسئلہ بیان کر دیں گے تو اس میں بھی یہ کرتے تھے کہ اگر کبھی سفر میں کسی مسئلے کی وجہ سے اجتہاد کیا بھی اور جب مدینہ واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے فوراً اس مسئلے کا ذکر کرتے تھے، تاکہ ان سے جو عمل ہوا ہے اس کے بارے میں ان کو اندازہ ہو سکے کہ ان کا یہ عمل درست جانب تھا یا نہیں تھا۔ تو یہ طریقہ تھا صحابہ کا، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اب جب مدینے میں جو لوگ ہیں ان سے کوئی چیز ہو جائے گی تو وہاں وہ اپنی طرف سے اجتہاد نہیں کریں گے کہ یہ کیا ہے، اب کیا ہونا ہے، اپنی طرف سے جو ہے کوئی چیز کہیں، وہ نہیں، بلکہ ان کے سامنے ایک ہی آپشن تھا، میں نے آپ سے کہا، وہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر۔ تو یہاں پر بھی اس واقعے میں ایسے ہی ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ باپ ہیں، وہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ذکر کیا کہ عبداللہ ابن عمر نے تو حیض کی حالت میں طلاق۔ تو بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہے، صحیح حدیث ہے یہ، یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دینا، یہ ذکر قرآن حدیث میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، تو وہ تو بالکل ثابت ہے۔ اور یہ ثابت بھی ہے کہ جب ان سے یہ غلطی ہوئی
انہوں نے ایسا کر دیا تو یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی، اور آپ سے سوال کیا گیا کہ پھر کیا کرنا ہے اس میں، تو آپ کا جواب ہوتا ہے کہ مرہو فلیراجعھا، مرہو فلیراجعھا۔ یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں اس حدیث کے اندر، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب خبر پہنچتی ہے کہ انہوں نے حیض کی حالت میں طلاق دے دیا ہے تو کہا کہ آپ انہیں حکم دیجئے کہ وہ رجوع کر لیں، مرہو فلیراجعھا۔ تو اردو میں معنی کیا ہوا؟ مرہو یعنی ان کو حکم دیجیے، فلیراجعھا یعنی اپنی بیوی سے رجوع کر لیں، طلاق تو دے دیا لیکن اب کیا کر لیں؟ رجوع کر لیں، اس طلاق سے ان کو حکم دیجیے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں، اور رجوع کرنے کے بعد پھر جب حیض ختم ہو جائے طہر کی حالت میں رہیں، تو ایسے طہر میں طلاق دیں ایک جو جس طہر میں ہم بستری نہیں کیا ہے، یا حمل کی حالت میں طلاق دیں۔ تو حیض کی حالت میں دی جانے والی طلاق کے تعلق سے آپ نے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ وہ رجوع کر لیں۔ یہ حدیث ہے۔ اب اس میں روایتوں میں بڑا اختلاف ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کی روایتوں میں بھی اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں جنہوں نے شرح لکھی ہے ان کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو جب حکم دیا گیا کہ ان سے کہیے کہ رجوع کر لیں، تو بعض لوگوں نے پوچھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے شاگردوں نے سوال بھی کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے جو وہ طلاق دیا تھا، رجوع کرنے کا حکم ہے، چلو آپ نے رجوع کر لیا، لیکن کیا وہ طلاق واقع ہوئی تھی کہ نہیں؟ یعنی یہ طلاق شمار کی گئی یا نہیں شمار کی گئی، اسے کاؤنٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اصل یہ مسئلہ آ رہا۔ تو یہی ہے اختلافی مسئلہ ہے یہ۔ آج کا یہ درس اسی مسئلے کے بارے میں ہے کہ حیض کی حالت میں اگر طلاق دے دیا ہے تو کیا طلاق واقع ہوگی یا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو میں پہلے اختلاف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جو اہل علم کی رائے ہے وہ پیش کر دیتا ہوں۔ اس سلسلے میں تمام ائمہ مذاہب کا یہ اتفاق ہے، یعنی ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہوگی۔ اگر حیض کی حالت میں بھی طلاق دیا ہے تو طلاق یہ کاؤنٹ ہوگی، واقع ہوگی۔ یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کے سمجھنے کے لیے عرض کر دوں کہ جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد ان کو رجوع کرنے کا حکم دیا گیا، اب رجوع کر لیا انہوں نے، پھر سے وہ شوہر اور بیوی ہیں، رجوع کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ رجوع کر لیا تو پھر سے شوہر اور بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کر سکتے ہیں، وہ شوہر اور بیوی ہوتے ہیں۔ لیکن کیا یہ طلاق کاؤنٹ بھی کی جائے گی؟ یعنی اب ایک طلاق جو دے دیا تو ایک طلاق کا اس کا حق ختم ہو گیا، اب اس کے کھاتے میں اس کے اکاؤنٹ میں صرف 2 ہی طلاق بچی ہوئی ہے، یہ مطلب ہوتا ہے کہ اسے کاؤنٹ کریں گے یا نہیں کریں۔ تو یہی اختلاف ہم نے آپ سے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کا یہی خیال ہے، ان سب کی یہی رائے ہے کہ یہ طلاق واقع ہوگی اور کاؤنٹ ہوگی۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو یہ طلاق کاؤنٹ ہوگی،
یعنی طلاق دے دیا تھا حیض کی حالت میں، پھر رجوع کر لیا، تو ٹھیک ہے وہ شوہر بیوی تو ہیں، لیکن ایک طلاق ہو گئی، اسے کاؤنٹ کیا جائے۔ دوسرا قول اس سلسلے میں، دوسری رائے، یہ رائے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ امام ابن حزم، اور اسی طرح سے یہ رائے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اسی طرح سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اور سعودی علماء میں سے جو لوگ بھی علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہما کو فالو کرتے ہیں، آج کے جو جدید جو ہے وہ سعودی علماء ہیں، یعنی وہاں کے مشہور علماء، تو جو فالو کرتے ہیں ان کو، امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہما کو، تو ان کے یہاں بھی یہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور آج کے دور کے بعض علماء کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ سعودی کے وہ سارے علماء جو علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہما کو خاص طریقے سے فالو کرتے ہیں، تو ان کے یہاں بھی یہ طلاق نہیں ہوتی ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس طلاق کو وہ جمہور کے ساتھ، یعنی ائمہ کرام کے ساتھ ہیں وہ، کہ ان کے یہاں بھی یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، یعنی اب یہ طلاق کاؤنٹ میں آئے گی، شمار کی جائے گی، ایک طلاق ہو گئی۔ اب اس کی اگر یہ پہلی طلاق تھی تو اب اس کو صرف دو ہی طلاق کا حق باقی رہ جاتا ہے، ایک طلاق اس نے وہ حق گنوا دیا۔ تو یہ تفصیل تھی تھوڑی سی، جو لوگ اس جو ہے طلاق حیض کے تعلق سے، کون لوگ قائل ہیں کہ طلاق واقع ہوگی، کون لوگ قائل ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، وہ تفصیل ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ ہمارے اس ملک میں، ہندوستان میں، علماء اہل حدیث بھی اس طلاق کے مسئلے میں انہوں نے علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم ہی کو فالو کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے اس ملک کے بہت سے علماء جو پہلے گزرے ہوئے ہیں، علماء اہل حدیث، وہ بھی اس طلاق کو شمار نہیں کرتے، یعنی ان کے یہاں بھی یہی ہے کہ یہ طلاق چونکہ طلاق بدعی ہے، سنت کے خلاف طلاق ہے، یہ اس لیے واقع نہیں ہوگی، وہ اسی پر چلتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں بعض کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور وہ کتابیں جو ہے آپ پڑھیں گے، اردو میں ہیں کتابیں، علماء اہل حدیث کی طرف سے لکھی گئی کتابیں، اس میں باقاعدہ انہوں نے اس طلاق کو کاؤنٹ نہیں کیا ہے، مانتے نہیں ہیں، اور اس طلاق کو کہتے ہیں واقع نہیں ہوگی۔ یعنی سیم وہی بات جو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے۔ لیکن ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس طلاق کے واقع ہونے اور اس کو کاؤنٹ کرنے کے بارے میں بات ذکر کی ہے، وہ اس کے قائل ہے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ہم دلیلیں جو اس سلسلے میں ہیں، اس مسئلے کے تعلق سے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ اگر میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر کئی درس ہو جائیں گے اس میں، کیونکہ باقاعدہ اردو میں بعض علماء اہل حدیث کی طرف سے کتابیں لکھی گئی ہیں، احناف کی طرف سے بھی لکھی گئی ہیں۔ اپنی کتاب میں وہ لوگ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ طلاق واقع ہوگی، کاؤنٹ ہوگی، اور دوسرے مذاہب کی کتابوں میں بھی یہ چیز موجود ہے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے شوافی کے یہاں بھی ہے، حنابلہ کے یہاں بھی ہے، مالکیہ کے یہاں بھی ہے، تو ہر ایک کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، انہوں نے کتابوں میں لکھ رکھا ہے۔ تو ہمارے بعض علماء اہل حدیث نے احناف پر رد کرتے ہوئے باقاعدہ اس کو اپنا ٹاپک بنایا،
موضوع بحث بنایا، یعنی انہوں نے کتاب لکھی تو اس موضوع پر، اس ٹاپک پر لکھی، اور اس میں وہ اسی بات کو ثابت کرنے میں لگے رہے کہ حیض کی حالت میں دی جانے والی طلاق شمار نہیں ہوگی، کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا اسے۔ تو یہ چیز ہے، یعنی علماء کی جو رائے تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ جو لوگ کہتے ہیں طلاق نہیں واقع ہوتی ہے، ان کے یہاں بہت سیدھی سادھی دلیل ہے اس سلسلے میں۔ سیدھی سادھی دلیل کیا؟ بڑی مشہور حدیث بار بار سنتے رہتے ہیں آپ، کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یہ بدعت کی رد میں یہ حدیث بڑی کثرت سے آپ سنتے ہیں، اور حدیث یہ بڑی کثرت سے پیش کی جاتی ہے کہ جس کسی نے بھی ایسا عمل کیا، اردو میں اس کی میننگ کیا ہوتی ہے کہ جس کسی نے بھی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت کے موافق نہیں ہے، ہماری شریعت کے خلاف ہے، تو وہ مردود ہے عمل، اس کا کوئی اعتبار نہیں، فہو رد۔ تو یہ عام ایک بات ہے جو عام طریقے سے بدعت کی رد میں یہ حدیث پیش کی جاتی ہے، تو اس مسئلے کے لیے بھی اس حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سارے فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ یہ سنت طلاق تو نہیں ہے، سب اس کو طلاق بدعی کہتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو ان کے یہاں بھی یہ طلاق بدعی ہی ہے۔ تو جب طلاق بدعی ہے، آپ خود کہہ رہے ہو کہ بدعی طلاق ہے، یہ بدعت ہے، تو بدعت کے بارے میں تو یہی ہے نا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے بھی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت کے موافق نہیں ہے، ہمارے حکم کے موافق نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ چیز مردود ہے، وہ حکم مردود ہے، وہ عمل مردود ہے اس کا۔ تو اس لحاظ سے یہ طلاق بھی مردود ہوگی، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو یہ مسئلہ تھا، اور ان لوگوں کا جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوئی، ان کو زیادہ دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ یہ طلاق، چونکہ آپ خود بھی کہہ رہے ہو کہ طلاق بدعی ہے، بدعی طلاق ہے، بدعت طلاق ہے، یہ جو شریعت کا حکم ہے اس کے خلاف طلاق ہے یہ، اسی لیے یہ طلاق واقع ہی نہیں ہے۔ اب ان کا تو بڑا مسئلہ آسان تھا، کہہ دیا، چونکہ جو لوگ طلاق کے واقع ہونے کے قائل ہیں نا، وہ خود بھی اس کو طلاق بدعی ہی مانتے ہیں۔ اس کے پہلے والے درس میں بھی میں نے اس کو بہت تاکید کیا تھا کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سبھی لوگ اس طرح کی طلاق کو طلاق بدعی ہی مانتے ہیں۔ اب لیکن طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی، تو سارے ائمہ، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سارے ائمہ کے نزدیک تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب اس طلاق کو کاؤنٹ کریں گے، اس کے لیے دلیل چاہیے اصل، اگرچہ کہ وہ طلاق بدعی ہے لیکن وہ کاؤنٹ ہے، کاؤنٹ کریں گے اس کو، اس کے لیے صحیح مسلم کی بعض روایتوں کا ذکر، صحیحین کی بعض روایتوں کا، اس سلسلے کی حدیث ایک ہی ہے یہ۔ کون سی حدیث؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دینا، جس حدیث کا ذکر ہم نے شروع میں کیا، وہی حدیث ہے اس مسئلے میں۔ اور ہم نے آپ سے یہ بھی کہا شروع میں کہ یہ حدیث صحیحین میں، یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یہ حکم دینے کے لیے کہا گیا کہ عبداللہ ابن عمر کو یہ حکم دیجئے کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں۔ یہ سب ثابت ہیں اس حدیث میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ تو یہی دلیل بناتے ہیں یہ ائمہ اربعہ، یعنی چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں ائمہ دلیل بناتے ہیں اسی حدیث کو، یعنی
یہ فرمان آپ کا کہ آپ انہیں حکم دیجئے کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں، آپ کے اس فرمان کو ہی اس طلاق کے واقع ہونے اور اس طلاق کے کاؤنٹ کرنے کے تعلق سے انہوں نے دلیل دیا ہے۔ کیسے؟ مرہو فلیراجعھا، کیا کیسے آپ دلیل لے سکتے ہیں؟ کیسے انہوں نے لیا؟ کہتے ہیں کہ رجوع کرنے کا حکم دیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ طلاق واقع ہوئی۔ اگر طلاق واقع ہی نہ ہوئی ہوتی تو پھر رجوع کرنے کا کیا مطلب؟ طلاق تو ہوئی نہیں ہے تو آپ کو رجوع کیا کرنا؟ جبکہ یہ الفاظ رجوع کا حکم یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اور اس کو سب مانتے ہیں کہ رجوع کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو رجوع کرنے کا حکم دیا گیا، کب رجوع کرنا پڑے گا آپ کو؟ جب طلاق واقع ہو چکی ہو۔ جب طلاق ہی نہیں ہوئی تو رجوع کیوں کریں گے؟ طلاق دینے کے بعد ہی نا رجوع کریں گے، طلاق سرے سے ہوئی ہی نہیں تو رجوع کیوں کریں؟ تو یہ ان کی دلیل ہوتی ہے یہ، اور بہرحال ہے اس دلیل میں وزن بھی ہے۔ اور ایک بعض روایتوں میں باقاعدہ یہ صراحت بھی ہے کہ حبست علی تطلیقۃ، کہ یہ ایک طلاق میرے اوپر شمار کی گئی، کاؤنٹ کی گئی، باقاعدہ جو ہے صاف لفظوں میں اس طرح کے الفاظ میں حدیث آئی ہوئی ہے، اور ان روایتوں کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی ہم نے جن ائمہ کا نام لیا تھا، امام ابن حزم، امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، جو لوگ اس کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ حیض میں دی گئی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں، وہ طلاق شمار میں نہیں آئے گی، کاؤنٹ نہیں کی جائے گی، تو وہ تو ان روایتوں پر کلام کرتے ہیں، ان الفاظ پر کلام کرتے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایتیں ثابت ہیں، صحیح، اور یہ روایتیں صحیح ہیں، اسی وجہ سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور وہ اس بات کے قائل ہوئے کہ طلاق واقع ہوگی، یہ طلاق یہ واقع ہوگی اور کاؤنٹ کی جائے گی۔ تو یہ بعض روایتوں میں جو الفاظ ہیں وہ ہم نے، بعض روایتوں میں اس طرح کے الفاظ بھی ہیں، فمح ان عجز، یعنی اپنے بارے میں ہی عبداللہ ابن عمر جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ طلاق جو آپ نے حیض کی حالت میں دی تھی، یہ طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی، کاؤنٹ کی گئی یا نہیں کی گئی؟ تو جواب دیتے ہیں کہ کیوں نہیں۔ یہ اردو میں بعض لوگوں نے اس کا معنی ایسے بیان کیا ہے، ورنہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوتی وہ معنی الگ بیان کرتے ہیں اس کا۔ کیوں نہیں؟ اگر میں عاجز رہ گیا، اگر میں نے یہ حماقت کر دی ہے، مجھ سے یہ حماقت ہو گئی، بیوقوفی ہو گئی کہ میں نے حیض کی حالت میں طلاق دے دیا، تو کیا یہ شمار نہیں کی جائے گی؟ میری حماقت صرف ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی، اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا؟ اس طرح کے الفاظ بھی جو ہے، ایسے الفاظ ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں خاص طریقے سے، کہ جس سے یہ لوگ دلیل لیتے ہیں کہ یہ طلاق واقع ہوگی۔ تو یہ تو ہم نے تھوڑی سی دلیل بھی پیش کر دی۔ ہم نے آپ سے کہا کہ کافی کچھ اس کے بارے میں کتابوں میں اردو میں لکھا گیا ہے، عربی میں بھی کچھ تحریریں ہیں، لیکن بہت زیادہ اردو میں لکھا گیا ہے، اور احناف کی رد میں لکھا گیا ہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ صرف احناف کا نہیں ہے، اور شروع میں آپ سے کہا ہم نے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ صرف احناف ہی نہیں بلکہ چاروں مذاہب میں، چاروں فقہ میں، یعنی فقہ حنفی میں بھی، فقہ مالکی میں بھی، فقہ شافعی میں بھی، اور فقہ حنبلی میں بھی، چاروں فقہ میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ طلاق واقع ہوگی، کاؤنٹ کی گئی یہ طلاق۔ عبداللہ ابن عمر
کے لیے بھی یہ طلاق کاؤنٹ کی گئی تھی، تو وہ سب لوگ حدیث کے یہ الفاظ جو ذکر کیے ہم نے اس کو صحیح مانتے ہیں اور اس کا مطلب یہی مانتے ہیں کہ طلاق یہ شمار کی گئی، کاؤنٹ کی گئی۔ تو آپ کے سامنے اب یہ مسئلہ تو کلیئر ہوا کہ طلاق کاؤنٹ کی گئی، اور ہم نے آپ سے کہا کہ بڑی کتابیں اردو میں، لمبی لمبی موٹی موٹی کتابیں، جو اس کو پوری بات اگر ہم پیش کریں گے نا یہاں پر تو وقت ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا، اور ہم اس کو پوری تفصیل پیش کرنے کی یہاں اس درس میں ضرورت بھی نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ اتنا زیادہ ان روایتوں کو لے کر کے اتنا کلام کیا ہے لوگوں نے، اتنا کچھ لکھا ہے کہ بہت وقت اس میں لگتا ہے بیان کرنے میں۔ تو موٹی موٹی سی بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ صرف اتنی ہی ہے کہ یہ طلاق واقع ہوگی، واقع ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے یہ طلاق جب انہوں نے دیا تھا حیض کی حالت میں، تو یہ طلاق ان کے حق میں بھی کاؤنٹ کی گئی تھی، یعنی ایک طلاق دینے کا حق اب ان کا ایسے ہی ختم ہو گیا۔ یہ مسئلہ تھا۔ دلیل کے تعلق سے بھی ہم نے بہت مختصر انداز کی دلیل جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، مختصر دلیلیں پیش کر دی ہیں، مختصر انداز میں پیش کر دی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دلیل بھی آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی ہوگی اور مسئلہ بھی آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اور میں نے جہاں تک ان دلائل کو پڑھا ہے، زیادہ ہم نے اس کا جو مطالعہ کیا وہ فتح الباری میں کیا۔ تو فتح الباری جب پڑھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں جو باتیں لکھی ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، تو بہت زیادہ دل میں ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ انشراح ہو جاتا ہے اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ واقعی دلیلیں اس قابل ہیں کہ اسے صحیح جو ہے وہ صحیح ہیں، اور ان سے دلیل لینا بھی صحیح، اور ان حدیثوں کی روشنی میں یہ جو ہے بات، یہ رائے زیادہ مناسب ہے، راجح ہے۔ ہم اگر جو ہے جو ٹرمینالوجیز یوز کی جاتی ہیں فقہی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، اگر وہی ٹرمینالوجی میں استعمال کروں تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ طلاق واقع ہوئی ہے، شمار کی گئی ہے، یہی راجح ہے۔ یہی اسی بات کو پر جو ہے مجھے بھی انشراح ہوا ہے۔ انشراح کا مطلب یہ کہ میرے دل کو بھی اطمینان ہوا ہے دلائل پڑھنے کے بعد۔ میں آپ کو اپنے ایک استاد کی جو جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ میں حدیث پڑھاتے ہوئے اور یہ مسئلہ پڑھاتے ہوئے کتاب الطلاق میں، انہوں نے اس وقت ہماری کلاس روم میں یہ بات کہی تھی، وہ بات میں آپ کے سامنے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ تھی، انہوں نے کہا، اس دن کلاس میں آئے تو یہ کہا کہ اب تک انہوں نے اس مسئلے سے متعلق فتح الباری نہیں پڑھی تھی، اس سے پہلے سے وہ پڑھاتے رہے وہ کتاب، حدیث کی وہ کتاب وہ پڑھاتے رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کبھی میں نے اس مسئلے میں فتح الباری نہیں پڑھا، صحیح بخاری کی جو شرح ہے وہ نہیں پڑھا۔ ہاں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، علامہ ابن قیم نے کیا لکھا، یہ سب پڑھا اچھی طرح سے، لیکن حافظ ابن حجر کی شرح نہیں پڑھی۔ تو ہمیشہ سے وہ، جیسا انہوں نے خود بیان کیا کہ پچھلے سالوں میں جب کبھی بھی میں نے یہ حدیث پڑھائی تھی، یہ مسئلہ بیان کیا تھا، تو اپنے طلبہ کے سامنے یہی بیان کیا تھا کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوتی، یعنی علامہ ابن حزم اور ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا جو تھا اسی رائے کو ہی وہ راجح قرار دیتے تھے۔ لیکن اس سال کلاس میں آتے ہی کتاب کھول کر کے پہلی بات ہم لوگوں سے یہ ذکر کرتے ہیں کہ اب تک جو میں نے پڑھایا تھا اور جس کو میں صحیح سمجھتا تھا،
آج میں اس کے خلاف جو مسئلہ ہے اس کو میں راجح قرار دے رہا ہوں، اور اگر کسی کو بھی آپ میں سے اس پر اطمینان نہ ہو تو ایک مرتبہ فتح الباری پڑھ لے جا کر کے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو دلائل کی روشنی میں پروف جو ہے پیش کر کے کہ یہ طلاق شمار کی گئی، کاؤنٹ کی گئی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ طلاق، بڑی جو ہے اچھے انداز میں انہوں نے جو چیزیں پیش کی ہیں اس کی تحقیق میں، تو بات بہت ہی عمدہ بھی ہے۔ تو انہوں نے طلبہ سے یہی کہا کہ آج میں یہ کہتا ہوں کہ طلاق واقع ہوگی، اور اگر آپ میں سے کسی کو کوئی شبہ ہو اس کے بارے میں تو آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ فتح الباری پڑھ لیجئے اس مسئلے میں، تو پھر آپ کے سارے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے اور آپ کے دل کو ایک اطمینان بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے، میں نے بھی شروع سے جب یہ حدیث پڑھی ہے اور پڑھایا بھی ہے، اس حدیث کو بار بار میں نے پڑھایا ہے، کئی بار پڑھایا ہے، تو میرا دل بھی اسی پر مطمئن رہا کہ یہ طلاق واقع ہوگی، واقع ہوئی ہے۔ اور یہ چاروں ائمہ ان کا جو مسلک ہے، اس میں مذہب ہے، وہی جو ہے حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں وہی بات زیادہ صحیح لگتی ہے، میں خود بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ تو آج کے درس کا آج کا درس تھا۔ خلاصہ کیا ہوا درس کا؟ آخر میں آپ کے سامنے درس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ طلاق دینے کا صحیح وقت نہیں ہے، اور طلاق دینے کا جو صحیح وقت ہے وہ ایسا طہر جس میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کیا طلاق دے گا تو اسی کو طلاق سنی کہا فقہا نے، اور یہی طلاق جو ہے صحیح طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ اس کے مقابلے میں جو بھی ہیں سب طلاق بدعی ہیں، تو حیض کی حالت میں طلاق بھی طلاق بدعی ہے، اور چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ طلاق کا یہ طریقہ اگرچہ کہ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر اس سے بھی طلاق دے دیتا ہے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی، ایک طلاق شمار کی جائے گی، کاؤنٹ کی جائے گی۔ اور علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم اور علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان کی رائے بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ یہ لوگ حیض کی حالت میں دی جانے والی طلاق کو کہتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ ان کی دلیل بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ تو اس کے علاوہ بھی بات کافی لمبی ہے اس مسئلے میں، لیکن ہم نے ان بہت سی باتوں کو بڑی تفصیل سے بیان کرنے جائیں تو بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ مختصر انداز میں آپ کے سامنے پورا مسئلہ بیان کر دیا ہے، اور جو اہم دلیل تھی اس دلیل کو بھی پیش کر دیا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں اور بہنوں آج کا درس تھا۔ اب اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں، 2-4 منٹ جو ہمارے پاس ہے، اور کوئی سوال نہ ہو تو پھر اور بھی اچھا ہے، درس کو یہاں پر ہم آرام دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ اگر یہ طلاق واقع نہیں ہوگی تو اگر یہ تیسرا طلاق ہوگا، اگر حیض کی حالت میں تیسرا طلاق دیا جائے گا تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ وہی جب کہہ دیا کہ طلاق ہی واقع نہیں ہوئی تو مسئلہ ہی نہیں ہوا۔ تو بٹ اگر وہ کاؤنٹ ہو رہا ہے تو تیسرا طلاق ہے، تو تو جن کو جو لوگ قائل ہیں کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوتی ہے نا، تو ابھی ایک طلاق کا حق باقی ہے نا، اس کو طلاق ہی نہیں ہوئی نا وہ۔ جی جو کاؤنٹ کر رہے ہیں بٹ ان کا، ہاں، جو کاؤنٹ کر رہے ہیں ان کے یہاں تو 3 طلاق ہو گئی، ختم اب تو۔ بٹ یہ تو طلاق صحیح نہیں ہے نا یہ۔ ہاں، لیکن طلاق جو ہے واقع ہوتی ہے، جی یعنی طلاق واقع ہو گئی، اور جب طلاق واقع ہو گئی اسے شمار کیا گیا تو اب 3 طلاق تو پوری ہو گئی نا، تو اب رجوع کرنے کا حق تو نہیں رہ گیا۔ تو رجوع کرنے کا حق تو اسی وقت رہے گا جب وہ پہلی یا دوسری طلاق ہوتی ہے، اور تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی وہ پہلی ہی طلاق تھی، اور اسی وجہ سے ان کو طلاق دینے کے بعد جب کہا گیا کہ وہ رجوع کر لیں اس سے،
تو پھر اس وہ کے بعد پھر صحیح طریقے سے طلاق دیں۔ جی بولیے۔ جی وہ پھر اگر وہ رجوع نہیں کریں گے تیسری طلاق میں، تو پھر اس حدیث پہ عمل نہیں ہوگی کہ رجوع کر لو۔ ہاں، اب اس میں چونکہ رجوع کرنے کا حکم تو اسی وقت ہوگا نا جب رجوع کرنے کا حق رہے گا، جی تو رجوع کرنے کا حق تو پہلی دوسری میں ہی ہے نا، تیسرے میں تو حق ہی نہیں ہے۔ جی شیخ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی رجوع کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں شیخ؟ ہاں، وہ آئے گا مسئلہ، رجوع کیسے ہوگا، کیا زبانی ہے رجوع یا عمل سے رجوع ہوگا، یا دونوں مل لیے تو رجوع ہو گیا، زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیا اس میں کسی کوئی پروف بھی چاہیے؟ پروف کا مطلب یہ کہ وٹنس کی بھی ضرورت ہے کہ طلاق میں وٹنس، اسی طریقے سے اس میں بھی کہ رجوع کرنے کے ٹائم میں وٹنس رکھے کہ ہاں دیکھو میں رجوع کر رہا ہوں۔ تو اس کے اپنے مسائل ہیں رجوع کے، انشاءاللہ وہ آئیں گے طلاق کا مسئلہ ختم ہونے کے بعد، تو رجوع کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے آئے گا، عدت کا مسئلہ بھی آئے گا کہ عدت میں جب عورت ہوتی ہے تو پھر اس کے خرچے کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، وہ سب مسائل آئیں گے ایک ایک کر کے۔ جی ٹھیک ہے سر، شکریہ۔ جی بس کیا جائے اسی پر، انشاءاللہ پھر ہم آئندہ ہفتے ملیں گے آپ سے، اور طلاق کی ایک اور شکل کو لے کر کے جو طلاق بدعی ہی ہے، لیکن کیا وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، تو ایک اور مسئلہ اس میں لے کر کے آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے جو ہے الوداع، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔